اور اس کے بعد اب جو ایک نیا تاثر جوڈیشری کو متنازع بنانا، جس کے اندر 3 کی فیصلے کو نہ مانو اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین کرو، اور 2 کی عزت کرو، جو آنریبل ججز کے اندر ایک قسم کی ان کو متنازع بنانے کی جو کیمپین اس وقت جاری ہے، اور اس کورٹ آرڈر کو نہ ماننا جس کے اوپر 5 ججز نے سائن کیا ہے، اور ایسا تاثر دینا کہ ہم اداروں کو بلی بھی کر سکتے ہیں، ہم اداروں کی تضحیک بھی کر سکتے ہیں، ہم اداروں کو انڈرمائن بھی کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان میں اب ایک یہ سوال خود اٹھوانا کہ جب ہم کسی ادارے کو پریشر کریں گے تو وہ ادارہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، وہ ہم سے سوال نہیں پوچھے گا۔ ایک طرف موجودہ حکومت اداروں کو مستحکم کرنے کی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہو، الیکشن کمیشن ہو، الیکٹورل ریفارم ہو، جس کا جھوٹا نعرہ ان لوگوں نے شروع کیا، اس کے اوپر عمل پارلیمنٹ آف پاکستان نے کیا اور موجودہ حکومت نے کیا۔ دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی کی اور کرپشن کا مٹانے کا جھوٹا نعرہ 90 دن میں، وہاں آپ احتساب کمیشن کو تالا لگائیں، اور اس کے برعکس آپ کل رات جیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ مجھے میرا منہ بند رکھنے کے لیے یا میری کیمپین کو بند کرنے کے لیے مجھے 10 بلین روپیز آفر کیے گئے حکومت کی طرف سے، اور اگر مجھے ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو، اگر آپ ویڈیو چلا دیں تو اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ ہو جائے۔ دوسرے بھی چلا دیں ساتھ میں۔ یہ آپ نے 2 ویڈیوز دیکھی جس کے اندر سب سے پہلے تو کس شخص نے عمران خان صاحب کو 10 بلین آفر کیے۔ اگر آپ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت باقی ہے تو آپ اتنا بڑا جھوٹا الزام ایک دفعہ پھر حکومت پر، اسٹیٹ پر، ان اداروں پر لگانے سے پہلے یا لگانے کے بعد اس کی تفصیل بتاتے، اور جس وقت آپ سپریم کورٹ میں پکوڑوں والے کاغذ، ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ڈاکیومنٹس، فوٹو کاپیز، فورج ڈاکیومنٹس جمع کرا رہے تھے، جن کو 5 کے 5 ججز نے مسترد کر کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکا، تو
تو آپ نے اس وقت وہ ڈاکیومنٹس جمع کرانے کی بجائے یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی کہ آپ کو پینما کے لیے؟ اور دوسری بات عمران خان صاحب، آپ خود ہی اپنی قیمت لگا رہے ہیں، خود ہی اپنی نیلامی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آپ کو 10 بلین روپیز آفر کریں گے چپ رہنے کے لیے، کہ جب کہ آپ کا ہر ایک بولا ہوا لفظ ہمارے فائدے میں ہے، کیونکہ آپ جتنا بولتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو کون شخص آپ کو آپ کا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دے گا؟ پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات کہ جب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے باہر عدالت آپ نے لگائی، اندر آپ نے جھوٹے دستاویز دیے، وہ دستاویز جن کو تمام آنریبل ججز نے مسترد کیا، تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینی تھی اور اس کے ساتھ آپ نے ایویڈنس لگانا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری ویڈیو میں دیکھا کہ وہ کیٹیگورک انفلوئنس کر رہے ہیں ان اداروں کو کہ اگر فیصلہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں اور ان کے مطابق انصاف کا فیصلہ ہے، اگر وہ نہ دیا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور عمران خان صاحب، آپ نے جو پچھلے 4 سال جھوٹے الزامات، اور جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے مسترد کیا، اور وہ جھوٹے الزامات جس کا وزیر اعظم کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی 3 نسلوں کا حساب دیا۔ اور یہ بار بار ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام ایڈمیسیبلٹی کو چیلنج کرنے کے مواقع ہونے کے باوجود، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی لا کسی بھی پاکستانی سے 3 نسلوں کا جواب نہیں مانگ سکتا، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی شبہ ہے جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو 22 اپریل کو 2016 کو وزیر اعظم نے خود خط لکھا۔ اس کے بعد جب یہ ان کی پٹیشن گئی تو سپریم کورٹ نے فریولس کہہ کے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے، اور پھر کمیشن بننے کی بات ہوئی، جس کو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ریجیکٹ کروں گا اگر کمیشن بنا۔ کمیشن نہیں بنا۔ اس کے بعد ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ ہیئرنگ کے اندر جو الزامات عمران خان صاحب نے، اپوزیشن نے لگائے، وہ آپ لوگوں کے سامنے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن میرے خیال میں ایک جو تاثر اور جو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بھری ہوئی کیچڑ کی بالٹی ہے، اور یہ میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کیچڑ کی بالٹی جو وہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ پھینکتے جا رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن لوگ اس سے خود بچنے کے لیے محتاط ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اونچی آواز اور اونچی گالی سے اور اس کیچڑ سے بچنے کے لیے اور اس تاثر کو پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اداروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں، ہم اداروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور ادارے اس وجہ سے ہماری مرضی کے فیصلے دیں، یہ کس قسم کی روایت ہے؟ یہ آپ لوگوں کو، میڈیا حضرات کو، جو ان کو جوتی پہننے سے لے کر خالی کرسیوں کے جلسے تک دکھاتے ہیں، ان سے 4 سوال تو کریں۔ مگر میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جن کے اوپر یہ بہتان بازی کی روایت، پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کے اوپر اس طرح کے الزامات کے بوچھاڑ اور ان کو پریشر کرنے کی روایت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر بھی آتی ہے۔ آپ لوگ بھی 4 سوال کریں کہ ایسا کیوں خالی ایک شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے وہی ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح کی جو اس ویڈیو میں دوبارہ سے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، پچھلے ہفتے کوشش ہوئی، چیف جسٹس کو بولنا پڑا کہ خان صاحب، جو اختلافی نوٹ پہ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اختلافی نوٹ کو کورٹ آرڈر کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جو پاکستان سپریم کورٹ کا کورٹ آرڈر ہے جس پہ 5 آنریبل ججز کے دستخط ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی پٹیشن کو مسترد کرتے ہوئے جو دستاویز
شریف فیملی نے جمع کرائے تھے، جو کہ 40 سے 45 سال 1970 سے دستاویز شروع ہوتے تھے، اویلیبل ریکارڈ جتنا تھا اس کو جمع کرایا تھا. اگر اس کے اندر انفارمیشن گیپس ہیں، وزیر اعظم کے مرحوم والد کے بزنس سے لے کر ٹرانسفر آف بزنس تک ان تمام چیزوں کے بارے میں جو انفارمیشن دی، جے آئی ٹی کا سکوپ صرف وہ سوالات ہیں. اور جو انفارمیشن گیپ ہے پچھلے 40 سے 45 سال پرانے، جس طرح جے آئی ٹی اور جو سوال کرے گی اس کے اوپر شریف فیملی جواب دے گی. اس پورے کورٹ آرڈر میں عمران خان صاحب کی پٹیشن، شیخ رشید صاحب کی پٹیشن اور سراج الحق صاحب کی پٹیشن کی ایک لائن بھی جے آئی ٹی کے نہ سکوپ میں ہے اور نہ سوالات کے اندر انکلوڈ کی گئی ہے، بلکہ اس کو مسترد کر کے یہ تمام یہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹو کاپیز، ڈاؤن لوڈڈ آرٹیکلز اور ہیئر سے کے اوپر بیس جو انفارمیشن ان لوگوں نے جمع کرائی ہے اس کے اوپر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور جو جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی. اور اب یہ جو 3 ججز اور 2 ججز کو آپس میں متنازع بنایا جا رہا ہے اور ان کے ڈیسیجنز کو بھی جو کل پرسوں بانٹنی ہے، وہ دوبارہ سے چیزیں جو انہیں وہ ایک کانسرٹ کرنا ہے جمعے کو، وہ بھی خالی کرسیوں کا رات کے اندھیرے میں فلڈ لائٹس کے اندر کہ نہ بندے نظر آئیں اور نہ کرسیاں نظر آئیں. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سازش کا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. دن کی روشنی میں جلسے کریں جیسے ہم کرتے ہیں جلسے. اور ایک کل انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان کے 2 قومی ترانے ہیں، افسوسناک. ایک پاکستان کا قومی ترانہ پاک سر زمین اور دوسرا جو میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن جس دن اس تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم نے ایک آواز لگائی، عمران خان صاحب، صرف ایک آواز اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو، کیونکہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور آج بھی پاکستان کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر اللہ کے فضل و کرم سے محمد نواز شریف ہیں. تو لیکن اس تمام بہتان بازی کا، اس تمام جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا پچھلے 4 سال پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر ہر طرح کے فساد اور انتشار کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکال کر جواب نہیں دیا، بلکہ بارہا دفعہ ڈائریکشنز دیں اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کو جب ریلیاں نکلیں کہ کسی قسم کا ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کے اندر انتشار ہو. اور ایک پروقار خاموشی کے ساتھ اس تمام بہتان بازی کا مقابلہ کیا اور اس کیس کو اعلیٰ عدلیہ کے سپرد کیا اور اس کو پھر متنازع بنایا. ہر خبر جو ان کو ملتی ہے اس کے اوپر ایک سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز. اتنا خوف زدگی عمران خان صاحب، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چند گنی چنی پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو 2013 میں جو یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ووٹر ٹرینڈ دیکھیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. نوجوانوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا زیادہ، اسٹیٹسٹکس الیکشن کمیشن کے یہ کہتے ہیں. لیکن جو بیچارے جنہوں نے ان کے جھوٹ کے اوپر یقین کیا، اور کے پی کے میں اس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، کے پی کے کی عوام کو. لیکن اب ان کو شاید یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو وہ بوئیں گے 2018 میں. سال میں نہ کوئی کارکردگی. میٹرو جس کو تنقید کی آج اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے. موٹر وے جس کی تنقید کرتے تھکتے نہیں ہیں آج اس کو ایکسپریس وے کا نام دے کے موٹر وے کی فیزیبلٹی بن رہی ہے.
احتساب کمیشن جس کو تالا لگایا، آج اس کو ہائی کورٹ کے نیچے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کام تو ایک تھانے کے اندر وائی فائی لگا دینے سے آٹومیشن نہیں ہوتی عمران خان صاحب، اور کرپشن کا جھوٹا نعرہ لگانے سے کرپشن صاف نہیں ہوتی عمران خان صاحب۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹس لگے 4 سال، ایک بھی کرپشن کا سکینڈل، ایک بھی کرپشن کا کوئی بھی ایسا کیس سامنے لے کر آئیں۔ یہ الزامات کی بوچھاڑ کو ختم کریں، کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام کریں جو وزیر اعظم۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، بار بار کہتے ہیں حکمران کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک حکمران 3 نسلوں کا جواب دے رہا ہے، ایک حکمران جو کے پی کے میں موجود ہے اور اس کو یقین نہیں کہ میں حکومت کر رہا ہوں کے پی کے اندر۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ یقین آنا کہ جی ہماری حکومت ہے کے پی کے میں، جو وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم کو شاید اب 1 سال میں کیا یقین آئے گا، جن کو 4 سال میں یقین نہیں آیا کہ کے پی کے میں ہماری حکومت ہے۔ جی، پہلا سوال میڈیا کو پوچھنا چاہیے، یہ جو 10 بلین کا الزام لگایا، کس نے آفر کیا؟ کس کو آفر کیا؟ کس کے ذریعے آفر کیا؟ 10 بلین کے بیگز لے کر کون کس کے پاس گیا؟ کون سے ادارے کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اپنے زبان سے؟ اگر نہ کی ہوتی، ویسے تو خود کئی بھی باتیں مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سیاسی بیان تھا، لیکن 10 بلین کا بیان شاید سیاسی نہ ہو۔ تیسرا سوال ان سے کریں کہ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر ان کے وکلا پیش کیوں نہیں ہوتے اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بے نامی ٹرانزیکشنز، اور دوسری طرف میرا ایک اور سوال بھی ہے، میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے کہ جہاں حنیف عباسی صاحب ان کا کیس لے کر گئے ہوئے ہیں اس کی بھی ارلی ہیئرنگ کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، تاکہ یک طرفہ احتساب بھی ختم ہو۔ آپ لوگ یہ سوال کریں کہ کیوں نہیں عمران خان صاحب کا کیس لگتا سپریم کورٹ کے اندر؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے اوپر فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ آتا، جس میں انہوں نے جو ریکارڈ ہی موجود نہیں فورن فنڈنگ کا، جنہوں نے فنڈ ریز کیے پارٹی کے نام کے اوپر، جس کا ریکارڈ ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہاں تصدیق کرتے ہیں ادارے کی، ادارے کو گالی دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں ادارے کو گالی؟ اور چوتھا سوال آپ کو کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ اب اس کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیو خود بنا کے اور پھر اداروں کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ، اپنی مرضی کا انصاف، اور اس طرح اداروں کو کیوں انفلوئنس کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ 4 سوالوں کے جواب دیں۔ کل جو جھوٹ بولیں گے ایک دفعہ پھر پرسوں اپنے جلسے میں، ان 4 سوالوں کے ہی جواب دیں کہ کیوں وہاں لوگوں کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی گمراہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لیکن اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ عمران، اور رٹے ہوئے جملے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، جب وہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ خود ہی جملے بول رہا ہوتا ہے اور وہ وہی بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح کے ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن فین تو اب اللہ نہ کرے کوئی ایسی شخصیت کا ہو، لیکن آن اے سیریس نوٹ یہ بھی ایک ریزولوشن ہونی چاہیے کہ جس قسم کی گفتگو ٹی وی چینل سے، چاہے وہ جو بھی کر رہا ہو، ہیٹ سپیچ ہے نا، ہیٹ سپیچ کسی بھی ادارے کے خلاف ہو رہی ہو، اداروں کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد کے اوپر ادارے کو بلی کرتے ہیں، کس بنیاد پہ ادارے کو پریشرائز کرتے ہیں۔ اس وقت جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، جو جے آئی ٹی کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کا، جس طرح اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے سپریم کورٹ کو اور پوچھنا چاہیے کہ کیوں بھائی، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کل لائٹ نوٹ میں کہا کہ آپ کس طرح کا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے اختلافی نوٹ کے اوپر۔ اس طرح کی روایات کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اس پاکستان کو ہم نے مل کر آگے کی طرف لے کر جانا ہے، اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اور اس روایت کو بھی اب ختم ہونا چاہیے۔ اور میری آپ سے آج یہی ریکویسٹ تھی، اور میں آج آپ میں سے بن کر بول رہی ہوں کہ آپ کو بھی سوالات کرنے چاہیے کہ بھئی ایک منتخب وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر اس طرح کا اٹیک کیوں؟
ایک اتنا بڑا جو ایک بار بار ایک ہی شخص کو، جس کا نام نواز شریف ہے، امن کی بات ہو، انفراسٹرکچر کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، اس کے ساتھ ایجوکیشن کی بات ہو، ہیلتھ کیئر پروگرام کی بات ہو، سی پیک جیسے منصوبوں کی بات ہو، تو ایک ہی بندے نے آ کر کرنا ہوتا ہے. پچھلا گند بھی صاف کرنا ہوتا ہے، واپس ملک کو ٹریک پہ لے کر آنا ہوتا ہے. پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن کہ جی بجلی بھی اسی دور میں آئے، سی پیک بھی اسی دور میں آئے، انفراسٹرکچر بھی اسی دور میں بنے، موٹر ویز بھی اسی دور میں بنے، کیونکہ میاں نواز شریف آ گئے ہیں. ان سے بھی سوال کریں جو ان دوروں سے یہاں سے حکومت کر کے گزر چکے ہیں اور جن کی حکومت ہے اس وقت کے پی کے میں. تو یہ میری گزارشات تھی آپ سے. امید ہے کہ اس بات کے بعد آپ لوگ ان سے سوال ضرور کریں گے کہ آپ لوگ جاتے ہیں جب وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پوچھیں ان سے. اور کس بنیاد پہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو، جو ہم سب کے وزیر اعظم ہیں، ان سے استعفیٰ مانگتے ہیں؟ 2018 کا انتظار کریں، عوام آپ کو اعتماد میں لے اور آپ کو ووٹ دے. لیکن اگر آپ کی حرکتیں ایسی رہیں تو 2018 میں بھی آپ دھاندلی کا ہی نعرہ لگائیں گے، اور تو آپ کے ہاتھ کوئی پلے چیز آنی نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگ انہی کو ووٹ دیں گے جو پارٹی کام کرتی ہے اور جو شخص پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے تو پہلے کوئی سوال نہیں پوچھا، مجھے بالکل آپ کے اس سوال کا اندازہ تھا. ہم ہر طرح اب کل کے بیان کے بعد ہر طرح کی آپشن زیر غور ہے عمران خان صاحب کے ان جھوٹے الزامات کی گردان کو بند کرنے کے لیے. میں اس لیے بھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ کیونکہ کل اگر اس بیان پر ایکشن ہوا اور انویسٹیگیشن ہوئی تو نعرے لگنے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. لیکن اب اس بات کو بھی ختم ہونا چاہیے. اب جو جھوٹ بولے اور جو حساب نہ دے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیا وزیر اعظم نواز شریف یا ان کی فیملی جو ہے وہ جے کے سامنے پیش ہوں گے، اپنا جواب دیں گے وہاں پہ جا کے؟ دوسرا میرا سوال میم ڈان اس بارے میں ہے، رپورٹ چل رہی ہیں کل سے لیکن حکومت کا کوئی جواب نہیں آ رہا. کیا حقائق ہیں، کیا رپورٹ مجھے ہم پر آئے گی اور کیا ایکشن ہوگی؟ سب سے پہلے تو جی پیناما کا فیصلہ آ چکا ہے اور آپ شاید ہمیں ملا رہے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہر وقت یو ٹرن لیتا ہے. وزیر اعظم نے خود لکھ کر سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ مجھے ہر قسم کا فیصلہ منظور ہوگا، اور ہر قسم کا فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے اور اس کے اندر جے آئی ٹی بن چکی ہے اور جو پروسیس تعین کیا ہے آنریبل ججز نے، اس کے اکارڈنگلی آئین اور قانون کے مطابق جواب دیا جائے گا. دوسری بات آپ نے ڈان لیکس کی اور کل میں وضاحت کر چکی ہوں کہ جتنی رپورٹنگ ہوئی کل ٹی وی کے اوپر ذرائع کے ذریعے، وہ بھی ایک لیک تھی میرے خیال میں، کہاں سے آئی مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب تک آفیشیل رپورٹ نہ آ جائے. اور کل یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو پیش ہو گئی ہے، اس کی یہ ڈیٹیلز ہے، اس کے اوپر یہ کارروائی ہو رہی ہے. آج صبح بلکہ دوپہر کو جب میں آ رہی تھی پی آئی ڈی کوئی 2:30-3 بجے یہ رپورٹ پیش ہوئی اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس نے ریلیز کیا، وزیر اعظم کو پیش ہو چکی ہے اور اس کو وزیر اعظم جو بھی سفارشات کمیٹی کی ہیں، اور یہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بیان آ چکا ہے، آپ یہاں تھے، کہ جو بھی رپورٹ کے اندر سفارشات ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جو وزیر اعظم ایکشن لیں گے اس کو میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. دو باتیں جی. ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں آپ کو وہ بیان دے رہی ہوں جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، جس کے مطابق
آج دوپہر کو وزیر اعظم کو وزیر داخلہ نے رپورٹ دی. میں اصل میں آج کسی کا نام نہیں لینا، نہ کسی پہ تنقید کرنی ہے، کیونکہ خبر وہ بن جائے گی، ریلوے پیچھے رہ جائے گی، تو ریلوے کو پیچھے نہیں رہنے دینا. بس میں یہ کہوں گا کہ جلنے والے جلتے رہیں گے، ہم کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے. آپ نے کہا کہ 4 سال سے مسلسل کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام نظر بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا بڑی خرابی نہ آ جائے. آپ کے دل میں کیا خوف ہے یا کیا وجہ ہے جس کی خرابی کو آپ بھانپ رہے ہیں اور کام کرنے نہیں دیا جا رہا، راستے روکے جا رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہم بتاتے رہتے ہیں، وہ کوئی چھپاتے نہیں ہیں، وہ پھر کسی دن وجہ پھر بتا دیں گے، لیکن آج ریلوے کریں گے. 5 سالوں سے ریلوے پولیس کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ 2 دفعہ فیصلہ بھی دے چکی ہے. یار سچی بات ہے کہ ریلوے پولیس کی تنخواہ